وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نازعات آیت نمبر 40 سے 41۔ آج کا موضوع کیا میرا ٹھکانہ صرف جنت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب بڑی آفت آئے گی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سامعین کرام، سورہ نازعات آیت نمبر 40۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو جہنمی ہیں، اور جہنمی لوگوں کی جو روش تھی اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں وہ کھول کے بیان کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سرکشی اور دنیا کو سرکشی اور دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزارنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ آج عام طور پہ اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، تو آخر میں سوچتا ہوں نا کہ آخر کس وجہ سے ہم اپنے جنتی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، جبکہ جہنمیوں کی ساری صفات ہم میں موجود ہیں اور جنتیوں کی کوئی صفت ہم میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال مطلب یہ میں سوچتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ ایک خام خیالی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک تو خام خیالی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ طیبہ کا میں نے دل و جان سے اقرار کر لیا ہے، اس کو مان لیا ہے۔ یہ بہت دور کی باتیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ایک تو ہم اس کا معنی نہیں جانتے، دوسرا ہم اپنے مقصد سے بھی غافل ہیں۔ جو زندگی کا مقصد ہے وہ تو ہم نے بدل دیا ہے اور دنیا کو اپنا مقصود حیات قرار دے دیا ہے۔ آخر ہم کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میں تو کلمہ گو ہوں؟
ہاں زبان سے صرف ہے، مطلب صرف فرق ہے زبان کا. کافر جو ہے یعنی زبان اور عمل سے کلمہ طیبہ کے مخالف ہیں. ہم صرف زبان سے مخالف نہیں ہیں لیکن اپنے عمل سے کھلم کھلا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میرا مقصود حیات دنیا ہے، میں دنیا کے لیے ہوں، میری تمام میرے جو تمام کوششیں ہیں اور میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے. اور رب العالمین کو بحیثیت مقصود میں نہیں جانتا. ہاں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو تمام جہان کا رازق ہے، اتنا میرا یقین ہے. لیکن میری منزل اللہ ہے، میری تمام کوششیں، زندگی، موت اللہ کے لیے ہے. اس بات کے ہم اپنے عمل سے یعنی اس بات کا ثبوت نہیں دے رہے. ہر شخص دنیاوی مفادات کا طالب ہے، دنیاوی اس کے سامنے صرف دنیاوی مفادات ہیں. ایک انسان مثال کے طور پہ لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اپنی جان و مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ یعنی کھلم کھلا طور پہ ہم اللہ کے راہ میں مال و جان کو خرچ کرنے کو، اپنی مال و جان کے خرچ کرنے کو اپنا نقصان قرار دیتے ہیں عملی طور پہ. اور یہ میں بالکل یعنی آپ دیکھ لیں آپ کی اپنی کتنی مال سے محبت ہے، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ضروریات ہیں، بعض اوقات تو آپ کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے اپنے دین کا، میرا اس میں کیا لینا دینا. لیکن بعض اوقات انسان کے سامنے دینی ضروریات اگر آ بھی جائیں تب بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور دیتا ہے تو بس سرسری سا کہ یہ لو تمہیں 5 کروڑ کی ضرورت ہے، یہ 10,000 میری طرف سے. اور وہ یہ خود کروڑ پتی ہے لیکن کہتا ہے تمہیں اگر ضرورت ہے بھی، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن لے لو یہ 10,000 روپے لے لو، اپنا کام چلاؤ. کام تمہارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو برائے نام اس کام میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. خیر یہ واقعہ تو جو جہنمیوں کا تھا وہ تو بیان ہو گیا گزشتہ سبق میں. آج جو ہے سامعین کرام جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جنت یعنی جنت کس کی ہے، یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کرنے کی ہے. جنت جو ہے یہ یعنی اس کے کن لوگوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آج کا جو بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، یا کون لوگ جنتی ہیں، یا کون لوگ جنت میں جائیں گے. تو اس میں جیسا کہ جو گزشتہ سبق تھا اس میں 2 صفات کے حامل لوگ دوزخی قرار پائے. آج وہی مضمون ہے لیکن جنتیوں کا ہے. اس میں آج کے سبق میں جنتیوں کا تذکرہ ہے. اور یہ دیکھیں اتنا یہ جو سورہ نازعات میں یہ مضمون آ رہا ہے نا، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی غلط فہمیوں کو ختم کریں اور عملی طور پہ وہ کام شروع کر دیں جو جنت کے لیے ہوتے ہیں. یہ جنتیوں کے اعمال جو ہیں، جو روش ہے، وہ آج کے سبق میں بیان ہو رہی ہے. سامعین کرام اپنے آپ کو اور آپ کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ ان صفات کے آپ مالک بن جائیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو روک لیا اس نے خواہشات سے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب یہ کتنی آسان بات ہے، اس میں تو کوئی روپے پیسے کا سوال ہی نہیں. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں جو گزشتہ سبق تھا یعنی جو 2 صفات بیان کی، اس میں بھی کوئی روپے پیسے کا سوال نہیں تھا. جو جہنمیوں کی صفات تھیں وہ ایک تو سرکشی کی عادت تھی، اس میں روپے کا کیا لینا دینا.
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دینا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب جو زیادہ تفصیل آ رہی ہے وہ جنتیوں کے بارے میں ہے. جنت ایک مقام ہے جس میں مخصوص کردار کے حامل لوگ داخل ہوں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور مخصوص کردار کے حامل یہ کون سا کردار ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے؟ وہ بالکل وضاحت سے اور بہت آسان طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے. ایک تو یہ کہ روز جزا کی حاضری کا آپ کو احساس ہو. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے. کس کے لیے؟ جواب دہی کے لیے. دیکھیں یہ جواب دہی کا ایک ایسا فعل ہے سامعین کرام کہ دنیا میں بھی یہ انسان کو سرکشی سے بچا لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک استاد ہیں، ایک ادارے میں، ایک اسکول میں، ایک کالج میں، جس میں 50 اور آپ کے ساتھی ہیں اور ایک پرنسپل ہے، آپ کا سربراہ ہے. یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اب اس میں اگر ایک شخص سرکش ہو گیا، استاد سرکش ہو گیا، اور اس نے ڈسپلن کی پرواہ نہ کی، تو ظاہر ہے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. یہ دیکھیں یہ مثالیں عام ہیں، کوئی خاص ایسی مثالیں نہیں ہیں، گہری بات نہیں، گہری بات نہیں ہے، عام بات ہے. آپ گھر میں آئے دن اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں کہ باپ کی طرف سے اشتہار ہوتا ہے کہ میں نے بوجہ نافرمانی اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے، آج سے میرا اس سے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس کے کسی قول و فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ آئے روز ایسے وہ آ جاتے ہیں. بھائی سے جو ہے برات کا اظہار کر دیتا ہے. اور چلیں یہ باتیں تو ہو جاتی ہیں، زندگی میں آتی جاتی ہیں، لیکن جب رب العالمین برات کا اظہار کر دے اپنے جو پیاری مخلوق ہے انسان اس سے، کہ بھئی یہ تو میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ تو میرا بندہ ہی نہیں تھا، یہ تو دنیا کا بندہ تھا، یہ تو نفس و شیطان کا بندہ تھا، اس کو تو جہنم میں بھجوا دو. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات بھی ہے اور بہت بڑی بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ دوزخی بن گئے، نہیں، آپ سے رب العالمین کو آپ نے ناراض کر دیا اپنے قول اور فعل سے، جھوٹی بات سے اور جھوٹے عمل سے. تو یہ مطلب آپ نے سوچنا ہوگا. یا تو دیکھیں ہماری زندگی جو گزار رہے ہیں نا، اس کی دو حالتیں ہیں. یا تو ہم اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، یا رب کی رضا سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. آج جو تذکرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی رضا کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. اب یہ وہ شخص ہے جو رب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. دیکھیں عبادت چند کاموں تک محدود نہیں ہے. عبادت آپ کے ہر سانس میں جو بس جائے وہ اس کا نام عبادت ہے. آپ کی یعنی آپ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دیں، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے. ہم نے تو عبادت بس چند اعمال کو عبادت قرار دے کے اور اپنے آپ کو ہم جنتی خیال کرتے ہیں. یہ غلط ہے تصور. آج کا جو تصور اللہ تعالی ہمیں بیان فرما رہا ہے، یہ تو دیکھیں اللہ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے. میں اور آپ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہماری کیا مجال کہ رب کی جنت کے داخلے کے ٹکٹ دیں یا دوزخی کسی کو دوزخی بنا دیں. یہ تو اللہ ہے جس نے وہ صفات بیان کر دی ہیں ہمیں وضاحت کے ساتھ، جس کی بنا کچھ لوگ دوزخی ہیں
اور کچھ لوگ جنتی ہیں۔ آج جنتیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ہر وقت یہ خیال لیتا ہے، یعنی یوم آخرت کا خیال ہر دم اس کو رہتا ہے، اس کو ہر دم اپنے رب کی رضامندی کا خیال رہتا ہے کہ دیکھو اگر میں نے یہ عمل رب کی رضا کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ شخص صاحب ایمان ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ مرد مومن ہے جو رب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی کے راہوں پہ گزرتا رہتا ہے اور زندگی گزارتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اب یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہے، یہ تصور کہ جو یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ ڈریں، یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہے، ایک گھڑی آپ ڈریں اور دوسری گھڑی نہ ڈریں، یہ بھی تو بات ہے نا۔ ایک گھڑی ڈریں دوسری گھڑی نہ ڈریں۔ کوئی لمبا چوڑا مال ہاتھ میں آ جائے تو آپ کا ڈر جاتا رہے اور پھر اس کے بعد مال حاصل کر لیں۔ آج دیکھ لیں مال حرام، یہ میں عام مطلب جو ہمارا رویہ ہے، ایک معاشرتی رویہ ہے، یہ مال حرام کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، عام طور پہ مال حرام جو ہے وہ ہم کھانے میں بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم بڑی محبت کرتے ہو۔ تو بہرحال سامعین کرام، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب اس کی عملی صورت کیا ہے؟ یعنی آپ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، لیکن اس کی عملی صورت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے۔ اب اس میں تھوڑا سا مضمون ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اپنے لیے، تاکہ یہ جد و جہد کرے، محنت کرے اور رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرے، اور یہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو عرش الہی بنا لے، کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے انسان میں کہ یہ اپنے قلب کو عرش رحمان بنا لے۔ تو یہ یعنی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے روک لیا۔ تو اب اس کا کیا ہے؟ دیکھیں میں مضمون یہ تھوڑا بیان کرتا ہوں، آسان ہے اس کو سمجھنا اگر آپ غور کریں، فکر کریں، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ زندگی آپ یا تو اللہ کی مرضی سے گزاریں گے یا آپ اپنے اللہ کی مرضی سے گزاریں گے۔ اگر زندگی آپ نے اپنی مرضی سے گزاری تو آپ ناکام ہو جائیں گے، لیکن اگر زندگی آپ نے اللہ کی مرضی سے گزاری تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت مختصر طریقہ کار ہے کامیابی کا، نقصان سے بچنے کا اور انسان کی کامیابی کا، یعنی انسان کو اپنی مقصد میں کامیابی دلانے کا بہت مختصر نسخہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیں۔ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی یعنی اپنی مرضی کے تحت زندگی نہ گزاریں۔ عام طور پہ تو ہم میں سے ہر شخص نے زندگی کے معاملات کی باغ دوڑ جو ہے ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ گھر میں جو بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میری مرضی چلے گی۔ اب مختلف ہیلے بہانے، کبھی ناراض ہو کے، کبھی خوشی سے اپنے شوہر کو راضی کر کے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح میاں صاحب ہیں، اسی طرح بچے ہیں، اسی طرح یہ تمام یعنی حالات و واقعات ہم اپنی مرضی سے۔ آج مسلمان قوم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتی، یہ ایک میرا چیلنج ہے اور دعویٰ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹے ہو،
ہم تو ڈرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ جو کہیں گے وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا کردار انفرادی اور اجتماعی طور پہ آپ کا کردار بالکل واضح ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ دنیا کی کامیابی اور کامرانی کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور آپ اللہ کی ملاقات کا ایک تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے، امید ہی آپ نہیں رکھتے، پھر اچھا یا برا انجام اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں ہے، جنت دوزخ اس پہ بھی آپ کا یقین نہیں، دوبارہ جی اٹھنے پہ آپ کا یقین نہیں ہے. بہرحال یہ آیات جو ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دیکھیں ایک اور بات اگر میں کہوں، یعنی آپ کی آسانی کے لیے اور قرآن کے مطابق ہوگی وہ بات، وہ یہ ہے کہ انسان عام طور پہ، یعنی انسان کی جو نفسانی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی زندگی گزاروں. آپ دیکھ لیں بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جو قرآن اور حدیث کو اپنے مطالب دیتے ہیں، انہوں نے گھڑے ہوئے اپنے ذہن سے. یہ تو ایک عام بات ہے کہ وہ اپنے ذہن سے قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں، اور اس کے واقعات اور حالات کی اپنی طرف سے توجیہ بیان کرتے ہیں. اگر میں نام لینے جاؤں تو پھر وہ بات بڑھ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بہت سے آپ کو انٹرنیٹ پہ، کیونکہ انٹرنیٹ آج کل ہر طبقہ خیال کے لوگ جو ہیں اپنا جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور جو ایسے دین کے تھوڑے سے طلبگار ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، ان کو ایسے گمراہوں کا ایک وسیع گروہ مل جائے گا جو قرآن اور حدیث اور دین کی اپنی مرضی سے تشریحات کرتے ہیں. پھر آپ کو ایک دینی طبقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو دین کے اصل پیغام کی بجائے قصے کہانیوں تک آپ کی تواضع کرتے رہیں گے. ایک دفعہ میں وہاں گیا، اور ایک دفعہ میں افریقہ گیا، ایک دفعہ فلانی محفل میں ایسا ہوا، اور ان کی ہر بات جو ہے ان کی ذات کے گرد اور ان کی خواہشات کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور سطحی قسم کی باتیں آپ کو کہہ کے سطحی اخلاق کے بارے میں آپ کو کہتے رہتے ہیں. ایک دو کام آپ ایسے کر لیں تو بس کام ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اپنے مجلس میں کہ آپ سب لوگ تیار ہیں توبہ کے لیے؟ ہاں توبہ کر لیں، اب توبہ کر لیں. توبہ کر لی، بس آپ پاک ہو گئے، ساری آپ کے گناہ معاف ہو گئے، بس خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ سب جنتی ہیں کیونکہ آپ نے توبہ کر لی، سب گناہ معاف ہو گئے. یعنی اس قبیل کے بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے. لیکن یہ جو ہے بات یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے جو ہمیں پیش کی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہمیں پیش کرتے ہیں اصل حقیقت اس سے کہیں دور ہے. اصل بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. اصل بات روش کی ہے. اگر آپ نے توبہ زمانی طور پہ کر بھی لی اور سرکشی کی روش آپ کی رہی باقی اور دنیا کو آپ ترجیح دیتے رہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے لاکھ توبہ آپ کر لیں. آپ نے توبہ تو زبانی کی ہے، ایک شخص کے کہنے پہ کر لی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توبہ کا مطلب کیا ہے، نہ اس کو پتہ ہے جو آپ سے توبہ کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے زبانی توبہ، ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ، چلو توبہ قبول اور جنتی ہو گئے. یہ غلط باتیں ہیں. دیکھیں غلط فہمی، دین کو بڑے آپ نے بہت محتاط انداز میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کسی کی ذاتی خواہشات آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی، یا کسی کی خواہش کے مطابق آپ جنتی نہیں ہو سکتے. جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، یہ جو دو چار آیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، آیت نمبر 37 سے لے کر اور 41 تک
37, 38, 39, 40, 41 5 آیات ہیں. اس میں جنتیوں کا بھی تذکرہ ہے اور دوزخیوں کا بھی. اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنتی کون لوگ ہیں اور دوزخی کون لوگ ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو جو کر رہا تھا وہ میں نے نہیں کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں جو نہى النفس عن الہوا، اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات پر. دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ایک بہت واضح بات بتانا چاہتا ہوں. خواہشات نفس، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنے تقرب، اپنی ملاقات، اپنی دیدار اور اس کی معرفت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. اب اس کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا آسان راستہ کیا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آئیں گی تو میری مرضی سے تم نے زندگی گزارنی ہے. آج ہم اصرار کرتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر، پھر جو دین ہے اس کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع بنایا ہوا ہے. اپنی مرضی سے دین کے جو دین کی چند باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ تو خواہشات نفس ہے. اگر کامل آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر آپ جو بھی دین اختیار کریں گے وہ آپ کی خواہش ہوگا، دین نہیں ہوگا. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کی ضرورت ہے. اور سوچ سمجھ کے جو اللہ تعالیٰ بنیادی باتیں ہیں وہ ہمیں کھلے طور پہ بتا رہا ہے، جیسے کہ ان 5 آیات میں 5 یا 7 آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے. آج کا جو سبق تھا وہ جنتی روش رکھنے والوں کا بیان تھا. جنتی روش کیا ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کل، آج میں تو زندگی گزار رہا ہوں لیکن کل مجھ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا میری زندگی. اور ابھی یوم اذن یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو کیا کرایا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ترجمہ سنا دیں. اما من خاف مقام ربہ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور خواہشات نفس، نہى النفس روک لیا تھا اپنی نفس کو، اپنی خواہشات یعنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. But as for him who feared the standing of his Lord and restrained the self from desires, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. then paradise is the shelter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.